السلام علیکم، میں ہوں قمر عباس۔ بڑا شوق تھا اسے بننے سنورنے کا اور پھر پراندہ پہننے کا، وہ بھی گھنگریوں والا پراندہ۔ چوڑیاں تو کبھی پاؤں سے اتری ہی نہ تھی۔ ہر دوسرے دن مہندی سے ہاتھ رنگ لیتی، اماں سے سارا دن جھڑکا کھاتی اور گھر کے کام کرتی چلی جاتی۔ لڑکی ذات اور یہ چونچلی، یہ لچن، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے اماں، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کو تو بہانہ چاہیے باتیں کرنے کا۔ یہ روزانہ کا مکالمہ تھا جو اس کے اور اماں کے درمیان ہوتا۔ ابا وہ حمایت کرتے، مگر اماں کے سامنے ان کی بھی نہ چلتی، مگر اپنے امنگ کی لاڈلی تھی، کسی کی کیا سنتی۔ اس کا من اس کی لاڈ اٹھاتا۔ اندر کی دنیا میں بڑے رنگ بکھرے ہوئے تھے، بہت پیار تھا اسے اپنی دنیا سے۔ پھول، تتلیاں، بادل اور بارش سے محبت تھی، چہرے پر معصومیت اور بلا کا سکون تھا۔ دیکھ اماں، ایک پراندہ تو مانگا ہے۔ روز اماں سے ایک ہی فرمائش، اماں گھنگریوں والا پراندہ لے دو۔ اماں نے سیدھا پراندہ لے کر دے دیا۔ ارے لڑکی ذات کماری چن چن کرتے پھرے گی، باپ کے سامنے لاش نہیں تجھے۔ پر پتہ نہیں دل میں کیا سمائی تھی، جو پیسے جمع ہوتے چاندی کی گھنگریاں لا کر لگا دیتی۔ ارے کتنی گھنگریاں لگائے گی؟ اماں ہر گھنگری پر خریدنے پر ڈانٹتی۔ اماں پوری 100 گھنگریاں لگاؤں گی۔ لمبے بالوں میں پراندہ ڈال کر جب چلتی تو چن چن کرتا۔ مہندی سے رنگی ہتھیلیاں اور پاؤں دھاندلی آنچل، کجرے کی دھائے، بس یہی تھا کل سنگھار۔ پر جانے کیا بیر تھا اماں کو، اس پر بھی ڈانٹتی۔ پھر ایک دن پھوپھی اماں اپنے آوارہ بیٹے کا رشتہ مانگنے چلی آئی، جسے ابا نے رد کر دیا، اور پھوپھی اماں نے بیزاری کا اور اپنی حنا کا مسئلہ بنا کر جی بھر کر اس کو بدنام کیا۔ ارے لڑکی دل ہی نہیں تھا کسی کے ساتھ چکر ہوگا، لچن نہیں دیکھے، مہندی تو اترتی ہی نہیں تھی، اور گھنگریوں والا پراندہ پہن کر طویفوں کی طرح سارے پاسے مٹکتی پھرتی ہے۔ ابا منہ دے کر روتے، بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھے۔ ایک رات جن میں آیا ہے بیٹی کا حال پوچھ لوں۔ رات کا پچھلا پہر جائے نماز پر بیٹھی گھنگریوں گنتی جاتی۔ ابا ایک طرف کھڑے دیکھتے رہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار العبدو پڑھ کر بولی، اللہ میں نے تو تیرے لیے 100 گھنگریاں لگائے تھے، اب تو جان اور تیرے بندے جانے۔ ابے کے پیچھے کھڑی اماں زارو زار رو رہی تھی، اور وہ دن کے جب میری آوارگی کے چرچے تھے، قسم خدا کی بڑی پارسائی کے دن تھے۔ پتہ نہیں کیوں ماں باپ کی لاڈلیوں کو جانور کی طرح ٹٹولا جاتا ہے، کسی کا رنگ، کسی کا قد تو کسی کا کچھ۔ اتنا تکلیف کا مرحلہ تو رخصتی کا نہیں ہوتا جتنا یہ رشتہ طے ہونے یا نہ ہونے کا ہوتا ہے۔ ایسی باتوں پر عیب تلاش کیا جاتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں، جن میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لڑکیاں تو نازک ہوتی ہیں، پر کچھ لوگ ان کے احساسات کا بڑے بے دردی سے مذاق بنا جاتے ہیں، احساس کمتری کی دلدل میں پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ بیٹیاں شکل و صورت کی ایسی بھی کیوں نہ ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے تو شہزادیاں ہوتی ہیں۔ انہیں تو ہم سفر بھی ایسا ہی چاہیے ہوتا ہے جو ان کی کمی کو پورا کرے، نہ کہ احساس جتلا کر مزید احساس سے کمتری میں مبتلا کر دے۔ دوستو اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
اللہ نگہبان۔